الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. محترم حاضرین جمعہ، روزہ شریعت اسلامیہ کے جو بنیادی ارکان ہیں ان بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. شریعت کے جتنے بنیادی ارکان ہیں، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا حج استطاعت کی صورت میں، کلمہ توحید کے بعد یہ جو 4 ارکان شریعت اسلامیہ کے بتائے گئے، ہر مومن اور مسلمان پر یہ لازم ہے کہ بنیادی طور پر ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوں. نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو ضروری ہے مجھ اور آپ پر کہ نماز کے متعلق جتنے بنیادی باتیں ہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز پڑھنے کے باوجود اس کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے، کن اعمال سے نماز قبول ہونے سے رہ جاتی ہے، تو بنیادی طور پر ان چیزوں کا جاننا نماز کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اسلام کے بنیادی ارکان کی بنیادی تعلیمات سے لا علمی، نا واقفیت اور اپنے آپ میں جہالت کا عذر ہرگز پیش نہیں کر سکتا. ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا حج، اس کے بنیادی تعلیمات کا علم اپنے پاس رکھیں. وہی بات آئے روزے کی، تو روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، روزے میں کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں کیا کام نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کا جاننا، ان تمام باتوں کا علم رکھنا ایک مومن اور مسلمان کو لازم ہے، ضروری ہے. کوئی بھی مومن اور کوئی بھی مسلمان اس بات کا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں یہ کر لیا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کھا لیا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالت روزہ میں نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، میں کھا لیا. اس کا عذر ہرگز کوئی پیش نہیں کر سکتا. ہم پر لازم ہے جانے کہ روزہ کب سے کب تک ہے، ہم پر لازم ہے کہ جانے کہ روزے کی حالت میں کیا کیا کام نہیں کرنا ہے،
ہم پر لازم ہے کہ جانے روزے کو توڑ دینے والے، روزے کو ختم کر دینے والے کیا کیا اعمال ہیں۔ ہرگز اس کام کو انجام دے کر، ان اعمال کو انجام دے کر سوال کرنے کی صورت میں جہالت کا عذر پیش کرے، لا علمی کا عذر پیش کرے اور کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حالت روزہ میں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ ہرگز کسی مومن اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزے کے متعلق بنیادی جو باتیں ہیں، روزے کے متعلق جو بنیادی تعلیمات شریعت میں بتائی گئیں، اس کے تعلق سے اچھی طرح معلومات رکھیں۔ بنیادی معلومات ہوں تو یہ روزے کو مکمل کرنے کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزے کو مکمل کرنے کے لیے، اور طلوع فجر سے جو بھوکے رہنے کا آغاز ہوا غروب شمس تک اپنے آپ کو قابو میں رکھتے رہے، وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ روزے کی حالت میں جو بنیادی باتیں ہیں یا روزے سے متعلق جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ روزہ، اس کے لیے نیت شرط ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو، نیت درست ہو۔ بغیر نیت کے اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب روزے کی نیت کی بات آئے تو آج معاشرے میں، آج ہی نہیں بہت پہلے سے معاشرے میں جہاں روزے کے اوقات کے کارڈ بٹے جاتے ہیں، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں سحری اور افطار کے، اس میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ روزے کی نیت کے نام پر الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، افطار کے نام پر الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں، اس میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی نیت ہو کہ یا کوئی اور عبادت کی نیت، اس کو الفاظ میں بیان کرنا، الفاظ میں ادا کرنا، دعا کی شکل میں پڑھنا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ روزے کی نیت صرف یہ ہے، رات سوتے ہوئے میں اس بات کا ارادہ کروں صبح مجھے اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، رات سوتے ہوئے میں یہ تصور کر کے سوؤں صبح مجھے بیدار ہونا ہے، سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو روزے کی نیت ختم۔ تو رات میں روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت روزے کی نیت نہ کرے یا طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے، اس شخص کا روزہ نہ ہوا، اس شخص کا روزہ نہ ہوا۔ تو ضروری ہے کہ بس رات میں اس ارادے سے سو جائیں کہ صبح اٹھ کے مجھے سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو روزہ ختم۔ ایسا نہیں کہ سحری کر لینے کے بعد وہ کارڈ میں منقول شدہ دعائیں یا کارڈ میں مکتوب شدہ دعائیں اسے لے کر یاد کریں، اسے لے کر پڑھیں اور اسے روزے کی نیت کے نام سے روزانہ عمل کریں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روزہ یہ نیت ہی کی بنیاد پہ قبول ہوتا ہے، اور روزے کی نیت صرف اتنی ہی ہے کہ رات کو میں یہ خیال کر کے سوؤں صبح اٹھ کہ مجھے سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ یہ پہلی بات روزے سے متعلق نہیں۔ دیکھیے، آپ معاشرے میں غور کر کے دیکھیے، مسلمان طبقہ جو شخص شریعت سے، شرعی تعلیمات سے اور سنت سے جس قدر دور ہوتا ہے، جس قدر دوری اختیار کرتا ہے، اس کے اندر غلط تعلیمات اسی قدر پنہا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جتنے لوگ روزے کی نیت کے نام پہ یہ دعا یاد کیے ہوں گے، جو دعا کارڈوں میں وغیرہ ہوتی ہے، اللہم لکا اسلمت ولکا آمنت وغیرہ، جو دعا ہوتی ہے روزے کی نیت کے نام پہ جو دعا ہوتی ہے، اور جو بھی شخص یہ دعا کو یاد کیا ہوتا ہے اس کو شریعت سے ثابت شدہ دعائیں خود یاد نہیں ہوتی، جو دعائیں مسنون ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار منقول ہیں اور اللہ کے نبی کا معمول ہے، ایسی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ جو شخص سنت کو چھوڑ کر، شرعی تعلیمات کو چھوڑ کر، مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقہ، غیر مسنون دعاؤں کی طرف پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسا شخص مسنون اور شرعی دعاؤں سے محروم ہو کے رہ جاتا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، جو لوگ جتنا غلط کام کرنے والے ہیں شریعت کے نام پر، وہ اسی قدر سنت سے دور نظر آئیں گے۔ جو لوگ نیت کے نام پر دعا یاد کیے ہوں گے، انہیں خود افطار کی دعا یاد نہیں ہوگی۔ یہ معمول ہے، یہ لوگوں کی فطرت ہے، جب غلطی کی طرف آگے بڑھ جائیں، غلطی میں گھس جائیں، صحیح راستے سے پوری طرح دور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، روزے کے متعلق دوسری بات یہ ہے، سحری کی جب بات آتی ہے، سحری کی جب بات آتی ہے، لوگوں کا معمول ہے احتیاط کے نام پر، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، لوگ بہت پہلے سحری ختم کر جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ یا تو احتیاط ہے،
وقت ختم نہ ہو جائے، اس ڈر سے سحری بہت پہلے ختم کر دیے۔ یا دوسری وجہ یہ کہ لوگوں کے اوپر نیند اس قدر غالب ہوتی ہے، نیند کا اس قدر خدشہ ہوتا ہے، کوئی رات میں ہی کھا کر سو گیا، صبح اٹھانے کے منع کرنے سے کہ میں اسی پہ روزہ کنٹینیو کر لوں گا، کوئی آدھی رات میں نیند سے بیدار ہوا، آدھی رات میں نیند کھلی، اسی وقت کھا کر اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہا تاکہ سحری میں اٹھنے میں دشواری ہے، سحری میں اٹھنے میں تکلیف ہے۔ یہ لوگوں کا معمول ہے، لوگ سحری میں اٹھنے کے بہانے سے یا سحری میں نہ اٹھنے کے خدشے سے رات میں کھا کر سو جاتے ہیں، یا آدھی رات میں اٹھ کر سحری کے نام پر کھا لیتے ہیں، اسی پہ روزہ مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سحری کہتے ہیں کسے ہیں؟ سحری کہتے کتنے ہیں؟ سحر کہتے ہیں فجر سے پہلے کے آخری وقت کو، فجر سے پہلے کے آخری وقت کو، جو وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آخری کا جو وقت ہوتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اور سحری اسی وقت کہلائے گی جب فجر سے پہلے کے آخری وقت میں کی جائے۔ ایسا نہیں کہ اپنی من مانی اور اپنی خواہش اور اپنے خیالات اور اپنے احتیاط کے نام پہ آپ من مانی جب چاہے سحری کر لیں اور اسی پہ روزہ رکھنا چاہیں۔ ایسے ہی لوگ دن بھر کے روزے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ دن بھر کے روزے میں مشکل اٹھاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کرو، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ سوچ کے دیکھیے، جو شخص غیر رمضان میں بھوک پہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکتا ہو، بھوک پہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو، ایسا شخص بھی یہ 12-13 گھنٹوں کا روزہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا شخص بھی رمضان کے اس مہینے میں 12 سے 13 گھنٹوں کا یہ روزہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے سحری کی پیارے نبی کی اس تعلیم کے مطابق، پیارے نبی کی اس ہدایت کے مطابق، پیارے نبی کے اس وعدے کے مطابق۔ سحری کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قدر برکت ہوتی ہے، جو شخص غیر رمضان میں اپنے آپ کی بھوک پہ قابو نہ کر سکتا تھا، وہ شخص محض سحری کی وجہ سے اپنے آپ کو غروب شمس تک قابو کر سکا، کنٹرول میں رکھ سکا۔ تو سحری کہتے ہیں سحر کے وقت میں کرنے کو، فجر سے پہلے کے آخر وقت میں کرنے کو۔ اپنے من مانی اوقات میں سحری کر لیں۔ ایسے ہی لوگ دن بھر کے روزے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، دن بھر کے روزے میں مشکل اٹھاتے ہیں، سحری کو سحری کے وقت میں کریں، تب چل کے روزہ اطمینان کے ساتھ ہوگا۔ اس سحری میں برکت بھی ہوگی، وہ سحری طاقت دے گی، وہ سحری ہمت دے گی، وہ سحری حوصلہ دے گی، شام تک برداشت کرنے کی قابل بنائے گی۔ اگر سحری کو سحری کے وقت سے بدل کر اپنے من چاہے وقت میں کریں، جب چاہے آپ سحری کر کے کھانا کھا کے اسی کو سحری کا نام دے کر شام تک روزہ کنٹینیو کریں، تو ایسی سحری میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ مکمل دن تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سحری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سحری آخر وقت میں ہونی ہے۔ ابھی اذان کا وقت ہو رہا، اذان کے وقت سے 1 منٹ کے پہلے ہماری سحری ختم ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ اذان سے وقت 5 منٹ پہلے بھی ہو گئی، 10 منٹ پہلے بھی ہو گئی۔ احتیاط کے نام پر 5-10 منٹ پہلے بھی کرنا اس کی اجازت نہیں۔ سحری میں یہی بھلائی ہے، یہی خیر ہے کہ آپ کس قدر اس میں تاخیر کرتے ہیں، کس قدر آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ جس قدر آپ تاخیر کریں گے اسی قدر سحری میں برکت رہے گی، جس قدر احتیاط کے نام پر جلدی کریں گے سحری کی برکتوں سے پوری طرح محروم ہو جائیں گے۔ یہ رہی بات سحری کی۔ ایک اور چیز روزے کے معاملے میں یاد رہیں، حالت روزہ میں روزے سے رہیں تو ایسی صورت میں بعض لوگ یہ گمان کریں کہ رات میں اگر کسی کو جنابت کی ضرورت پیش آئی، غسل کی ضرورت پیش آئی، یاد رکھیے روزے کے لیے جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ روزے کے لیے جنابت سے پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صبح میں بیدار ہوا، حالت جنابت میں تھا، وہ سحری کر لے، روزہ رکھ لے، روزہ شروع کر لے، فجر سے پہلے اپنے آپ کو غسل کر کے فجر کی نماز میں، نماز کے لیے پاکی شرط ہے، روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ نماز کو آنے سے پہلے اپنے آپ میں پاکی لے، غسل کرے اور اس کے بعد نماز کو حاضر ہو جائے۔ ناپاکی کے بہانے سے، ناپاکی کے عذر سے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ناپاکی یہ ہرگز روزے کے لیے ممانعت نہیں ہے، روزے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک اور چیز روزے کی حالت میں یہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں، حالت روزہ میں کوئی بیمار ہوئے، کسی کو تکلیف لاحق ہوئی، ضرورت پڑی انجیکشن وغیرہ کی، ضرورت پڑی علاج معالجے کی، ایسا علاج، ایسا معالجہ جس کے ذریعے سے جسم کو طاقت نہ پہنچتی ہو، ایسا علاج،
ایسی دوا جو پیٹ تک نہ پہنچتی ہو، انسان کے اندر چستی نہ لاتی ہو، اگر ایسی دوا انسان لینا چاہے تو شریعت میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی انجیکشن اپنے جسم میں لینا چاہے، اپنے بازوؤں میں لینا چاہے، اس کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہی انجیکشن کی بات رگوں میں لینے کی بات آئے، رگوں میں انجیکشن لے جس کے ذریعے سے انسان کو طاقت ملے، چستی ملے، ہمت ملے، ایسی چیز کی اجازت نہیں۔ اگر بیمار ہیں، عذر ہے، روزہ رکھ نہیں سکتے تو خواہ اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالیں، خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ شریعت نے چھوٹ دی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد روزے قضا کر لے، روزے ادا کر لے۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر روزہ رکھنا چاہے، شریعت میں ہرگز اجازت نہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، نفس پہ دشواری ڈالنا، نفس پہ مشقت پیدا کرنا، شریعت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے آپ میں برداشت پیدا کر کے روزہ مکمل کر سکتے ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن مشقت میں ڈال کے مکمل نہیں کر سکتے، خواہ نفس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ روزہ مکمل کرنا چاہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ شریعت نے چھوٹ دی رمضان میں روزہ بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جو ناقابل برداشت ہو، روزہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آ جائے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد روزہ رکھ لیں۔ وہی اسی چیز میں اگر حالت روزہ میں یا حالت رمضان میں سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے، سفر کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئے، دیکھیے روزہ حالت سفر میں چھوڑنا، حالت سفر میں روزے سے رک جانا، اس کے لیے وجہ صرف سفر ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ سفر مشقت نہیں، سفر میں دشواری نہیں، سفر میں تکلیف نہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے اندر قابلیت دیکھتے ہیں، آپ اپنے اندر برداشت دیکھتے ہیں، آپ اپنے اندر طاقت دیکھتے ہیں، آپ سفر کر کے بھی روزہ رکھ لے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، سخت گرمی ہوتی، چلچلاتی دھوپ ہوتی، ہم پیارے نبی کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں، ہم پیارے نبی کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کے ساتھ جتنے صحابہ اکرام ہوتے، صحابہ کی جس قدر جماعت ہوتی، پوری جماعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی روزے سے نہ ہوتا، صرف پیارے نبی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی روزے سے نہ ہوتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر طاقت دی کہ حالت سفر میں بھی روزہ برداشت کر لے سکتے ہیں، اور صحابہ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے جو حالت سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے بھی اپنا روزہ مکمل کر سکتے تھے۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہوتی، سب روزہ چھوڑ دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ ہاں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں طاقت ہے، سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہوں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں اگر کوئی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا چاہے اس پہ نکیر بھی نہیں کرنا ہے، اس کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ شریعت کی یہ چھوٹ ہے، شریعت کی دی ہوئی رخصت ہے، شریعت کا دیا ہوا اختیار ہے۔ کون ہے میں اور آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں شریعت کی دی ہوئی رخصت کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے؟ ہاں اگر سفر کی حالت میں کوئی روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ میں مشقت ہو، ظلم ہو رہا ہو، نفس پہ دشوار گزر رہا ہو، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بہتر یہی ہے کہ روزہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اپنے آپ میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آدمی مجبوری کی بنیاد پہ روزہ رکھ لے تو کہیں ایسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، ایسی تکلیف کا شکار نہ ہو جائے جو ایک روزہ چھوڑنے سے بعد بن جا سکتی تھی، سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے 2-3 روزے چھوڑنے پڑے۔ آگے ایسی مصیبت آ گئی، آگے ایسی بیماری آ گئی کہ آج بیماری کو برداشت کرنے کی بات رکھ کر روزہ مکمل کر لیا، لیکن آگے 2-3 روزے چھوڑنے کی بات آ گئی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے بڑی مصیبت، بڑی بیماری، بڑی تکلیف آنے سے پہلے چھوٹی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے ایک روزہ برداشت کریں، نظر انداز کریں، بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی معصیت، اس کی نافرمانی جس قدر ناپسند ہے، جس قدر ناگوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نافرمانی جس قدر ناراض کن ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی رخصتوں پر اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا ہی اللہ کو مقبول ہے، حالت سفر میں مجبوری مشقت کی بنیاد پر روزہ رکھنا ہی اللہ کو مقبول کرے گا، اللہ کے پاس راضی کرے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہو، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہو، خواہ اپنے آپ میں روزہ رکھے ہوئے ہو، خواہ اپنے آپ میں روزہ، اس کا غلط تاثر کیا پڑتا ہے، غلط نتیجہ کیا پڑتا ہے سامنے والوں پر۔ اگر وہی سامنے والا غیر مسلم ہے، اس کے پاس اس کا غلط نقشہ اور غلط تصویر یہ پڑتی ہے کہ اسلام خواہ انسان پہ ظلم کر رہا ہے۔ آدمی کھڑنے کے قابل نہیں، آدمی بات کرنے کے قابل نہیں، آدمی گفتگو کرنے کے قابل نہیں، آدمی بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، پھر بھی روزے کے نام پر اپنے آپ میں دشواری ڈال رہا ہے۔ سامنے والے کے اندر اسلام کی غلط تصویر بیٹھے گی، اسلام کا غلط مطلب بیٹھے گا کہ اسلام خواہ مخواہ انسان پر، مسلمان پر دشواری ڈال رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل بھی ہے کہ اگر اپنے آپ میں دشواری ہے، بیماری ہے یا حالت سفر میں ہے، روزہ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ بات چل کے روزہ مکمل کر لیں، بات چل کے روزہ مکمل کر لیں، مشقت ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ چھوڑنا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے ایک دفعہ اللہ کے نبی روزے سے تھے، پیارے نبی روزے سے تھے، فتح مکہ کے موقع سے پیارے نبی کو خبر ملی، صحابہ اکرام برداشت کے اب قابل ہیں، صحابہ اکرام سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت دشواری ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، دیکھیے کتنا آخری وقت تھا، یہ نہ سوچے آدھا دن گزر گیا، اب آدھا ہی تو دن ہے۔ یہاں پیارے نبی عصر کی نماز پڑھا چکے تھے، خبر ملی کہ صحابہ پر روزہ دشوار گزر رہا ہے، صحابہ کے لیے برداشت کرنے کے اب قابل نہیں ہیں، صحابہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پیارے نبی نے ایک پیالہ منگوایا پانی کا ایک پیالہ منگوا کر سب کے آگے پیارے نبی نے پانی کا پیالہ دکھلایا اور سب کے آگے آپ نے روزہ توڑتے ہوئے پانی پی لیا، دیکھا۔ اس کے بعد پیارے نبی کو خبر ملی کچھ صحابہ پیارے نبی کے عمل کو دیکھ کر روزہ توڑ چکے ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں آخری وقت کے بہانے سے کہ عصر تک وقت گزر چکا، اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اپنے آپ میں مشقت ڈالتے ہوئے روزے کی حالت میں باقی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الوساط، اولئک الوساط، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا روزہ توڑتے ہوئے، پھر بھی میری فرما برداری اور میری تابع داری کرنے کی بجائے یہ اپنے آپ میں قابلیت دکھانے لگے، برداشت دکھانے لگے۔ کون ہوگا جو پیارے نبی سے بڑی قابلیت رکھتا ہو؟ کون ہوگا جو پیارے نبی سے بڑھ کر برداشت رکھتا ہو؟ اسی لیے پیارے نبی نے کہا اولئک الوساط، یہ نافرمان ہیں، یہ پیارے نبی کے نافرمان ہیں۔ پیارے نبی کا عمل دیکھا، سفر میں روزہ رکھنا دشوار تھا، آپ نے روزہ توڑا ہے، توڑ دینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے آپ کی قابلیت اور اپنے آپ کی برداشت دکھاتے ہوئے روزے کو باقی رکھا۔ تو لہٰذا مشقت کو برداشت کرتے ہوئے ہرگز روزہ نہ رکھیں، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آئندہ کے بہت سارے روزے آپ کے قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں۔ ایک روزہ چھوٹنا، ایک روزے کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہوگا بمقابل کئی روزوں کے چھوڑنے سے۔ حالت اس روزہ میں ایک اور چیز اس بات کا خیال رکھیں، دیکھیے اگر کوئی شخص غلطی سے کھا لے، غلطی سے پی لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک دونوں روزے کی وجہ سے مشقت برداشت کر رہے ہیں، دونوں روزے کی مشقت سے جھیل رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ اپنے آپ میں پوری طرح محسوس ہے، باشعور ہے، وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، میں کب روزہ کھولوں گا۔ دوسرا ہے بھول کر پانی پی لیا، بھول کر کھا لیا۔ دیکھ لیا ایک شخص جو دونوں ایک ساتھ سحری کیے ہوئے ہیں، ایک روزے کی مشقت پوری طرح برداشت کر رہا ہے، دوسرا مزے میں ہے کیونکہ وقتاً فوقتاً اس کا کھانا پینا چل رہا ہے، وقتاً فوقتاً اس کا کھانا پینا چل رہا ہے۔ ہاں حقیقت میں بھول کر کھا رہا ہے، حقیقت میں اس کو علم نہیں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے قضا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، بعد میں آگے چل کر کھا لیتا ہے، گھر والے تاکید کر لیتے ہیں، بھول کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، آپ کھا لو پی لو، ایسی بات نہیں۔ بھول کر جیسے ہی یاد ہے فوراً رک گئے۔ بھول کر کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ نوالا چڑھا رہے تھے، نوالا اپنے منہ میں لیا، بھول کر فوراً یاد آیا تو یہ مت سوچیں کہ منہ میں اب نوالا چل گیا اس کو نگل لیں گے۔
ایسا مطلب نہیں کہ ہاں بھول کر منہ میں لیا، جیسے یاد ہے فوراً تھوک دیا، فوراً باہر کر دیا، جب تک بھول تھی اس وقت تک قابل معافی ہے، اس وقت تک عذر ہے۔ جیسے ہی بھول علم میں بدل گیا، شعور میں بدل گیا، اس کے بعد ہرگز کوئی عذر نہیں ہے، اس کے بعد ہرگز کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک اور چیز حالت روزہ میں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے یا اگر کسی کو غلطی سے قے آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تکلیف کی وجہ سے قے ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے قے ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے بھی ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قے کرتا ہے، اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر، زبان لگڑ کر، جان بوجھ کے کھایا ہوا کھانا باہر نکالتا ہے، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں، اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو فطری طور پر، قدرتی طور پر قے آ گیا، ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور چیز، حالت روزہ میں یہ شرارتی نہ ہو، حالت روزہ میں یہ شرارتی نہ ہو، یہ بدمعاشی نہ ہو، جب بھی وضو کرنے کے لیے آئیں، وضو کے بہانے سے ناک میں اس قدر پانی چڑھائیں کہ ناک کے راستے سے پانی اندر پہنچ جائیں۔ یہ بچوں کی شرارتی ہوتی ہے، بچے اس کام میں آگے ہوتے ہیں۔ کلی کرنے کے بہانے سے قطرہ اندر لے لیا، ناک میں پانی چڑھانے کے بہانے سے پانی اندر لے لیا، ایسے شخص کا بھی کوئی روزہ نہیں۔ دیکھیے حالت روزہ میں جب وضو کریں تو وضو میں اس بات کا احتیاط ہو، کلی کریں تو پانی اندر نہ جائے، ناک میں پانی چڑھائیں، ناک صاف کریں تو پانی اتنا اندر نہ لیں کہ اندر پانی اس راستے سے پیٹ تک پہنچ جائے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ناک میں پانی لینے کی بات آئی وضو میں تو بس تھوڑا سا ناک میں اوپری حصے تک، باہری حصے تک لیا اور فوراً ناک صاف کر دیے، اسی بہانے سے کہ پانی بھی اندر جا رہا ہے، ناک میں پانی لینے کے بہانے سے، ناک صاف کرنے کے بہانے سے بار بار ناک میں پانی چڑھا رہے اور اپنے اندر پانی پہنچ رہا ہے، ایسے شخص کا بھی کوئی روزہ نہیں، ایسے شخص کا کوئی روزہ نہیں۔ کہ شرارتی ہے، یہ بدمعاشی ہے کہ کلی کے بہانے سے، ناک میں پانی چڑھانے کے بہانے سے یا وضو کے بہانے سے اپنے آپ میں پانی پہنچائے، ایسے شخص کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ حالت روزہ میں اس بات کا بھی خیال ہو۔ ایک اور چیز حالت روزہ میں، دیکھیے افطار کی جب بات آتی ہے، افطار کا وقت وہی ہے جو غروب شمس کا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے فوراً افطار کر لی جائے۔ آج معاشرے میں یہ چیز عام ہے، جب تک مسجد کا اعلان نہیں ہوتا، مسجد میں کہہ دیا نہیں جاتا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک لوگ افطار نہیں کرتے۔ احتیاط کے نام پر جیسے سحری میں جلدی کرنا ممانعت ہے، مانع ہے، ناجائز ہے، ویسے ہی احتیاط کے نام پر افطار میں تاخیر کرنا بھی ناجائز ہے، افطار میں دیری کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ احتیاط سے ہٹ کر آپ ایک منٹ جلدی کر لیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، آپ کو غروب شمس کا علم ہے، آج ٹیکنالوجی پھیلی ہوئی ہے، وقت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ سن سیٹ کا کیا ٹائمنگ ہے، غروب شمس کا کیا وقت ہے، آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جو اصلی وقت ہے، جو اصل وقت ہے سورج غروب ہونے کا، جیسے ہی وہ وقت ہو گیا فوراً افطار کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مسجد کا اعلان نہیں ہوا تو میرا روزہ شاید ٹوٹ جائے گا، یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں بھی اذان نہیں ہوئی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے افطار کے لیے، آپ کے روزہ چھوڑنے کے لیے مسجد کی اذان کوئی اعتبار نہیں ہے، مسجد کا اعلان کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسجد کے اعلان آنے کے انتظار میں آپ رہیں کہ روزہ آپ کا 2-3 منٹ بڑھ جا رہا ہے، احتیاط کے نام پر آپ ڈر رہے ہیں کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک بھلائی باقی رہے گی، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ جب میری امت احتیاط کے نام پہ افطار میں تاخیر کرنے لگے تو امت سے خیر اٹھا لیا جائے گا، بھلائی ختم کر دی جائے گی۔ یہ امت کی بھلائی اور امت کے خیر کی پہچان ہے۔ افطار میں جلدی کریں، جیسے ہی وقت ہو جائے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر لیں۔ افطار میں ایک چیز یہ بھی ہے، افطار میں ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھیں، افطار جیسے ہی ہو افطار کی بھی کوئی دعا نہیں، بسم اللہ ہم نے کہا، بسم اللہ ہم نے پڑھا، فوراً ہم نے افطار کر لی۔ ایسا ہے ایک تو صبح سے شام تک روزے کی مشقت ہے، ایک تو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی تکلیف ہے، دوسرا احتیاط کے نام پہ مسجد کے اعلان کا انتظار ہے، اور مسجد کے مؤذن صاحب بھی اتنی تاخیر سے، اتنی تجوید سے دعا پڑھا رہے ہیں کہ بچوں کو برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، بچے باٹل چڑھا دیتے ہیں، بچے پانی پی جاتے ہیں۔ دیکھیے افطار کے لیے کوئی دعا نہیں، بسم اللہ پڑھے فوراً کھا لیا، کھجور کے ذریعے افطار کر لیا، اس کے بعد پانی پی لیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ انعام رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم میں ایک الگ طاقت دی، اللہ نے جسم میں ایک جو الگ سے چستی دی کہ جو شخص صبح سے شام تک
بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر رہا تھا، کھڑنے کے قابل نہیں تھا، بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، صرف افطار کا ایک گھونٹ کیا چڑھا، ایسی چستی آئی، ایسی طاقت آئی۔ لیکن ایک چیز خیال رکھیں افطار میں، ایک اور چیز افطار میں کھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں، افطار کے فوری بعد مغرب کی نماز بھی تو ہوتی ہے۔ افطار میں صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے نام پر اس قدر نہ کھائیں کہ بیٹھی ہوئی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکیں، مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں، مغرب کی نماز کو جماعت چھوڑ کر پڑھیں۔ ایسا بھی نہ ہو تو صرف بسم اللہ کہہ کر افطار کھا لیں، کھجور سے افطار کریں اور اس کے بعد پانی پی لیں۔ افطار کی جو غذائیں ہیں خوب کھائیں، خوب مزے لے کے کھائیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے، افطار کر دینے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا ہے، افطار کر لینے کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ رگیں تر ہو گئیں، ذہب الظما، پیاس ختم ہو گئی، صبح سے شام تک جو پیاس کی شدت ستا رہی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ پیاس بجھا دی، اللہ نے اب یہ پیاس بجھا دی۔ وابتلت العروق، رگیں تازہ ہو گئیں، صبح سے کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے رگیں سوکھ گئی تھیں، رگیں ماند پڑ گئی تھیں، اب جیسے ہی کھائے رگیں تر ہو گئیں، خون دوڑنے لگا۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، صبح سے شام تک جو ہم نے تکلیف برداشت کی ہے، اگر اللہ چاہے نا تو اجر بھی ثابت ہو جائے گا، اجر بھی پورا پورا ملے گا، بدلہ بھی پورا پورا ملے گا۔ صرف یہ دعا کا اہتمام ہو، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہم افطار تو کر لیتے ہیں لیکن افطار کی بات کی دعا کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ دعا کو ہرگز نہ بھولیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے روزہ اس کم وقت کا ہے۔ ہمارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں، کسی کا روزہ 18 گھنٹوں کا، کسی کا روزہ 20 گھنٹوں کا، اور بعض اقوام کا روزہ تو مکمل 24 گھنٹوں کا۔ یا اسلام میں روزے کی جو ابتدا ہوئی اس وقت بھی روزے کے مراحل کچھ ایسے تھے کہ کبھی کبھار روزہ 24 گھنٹے کا ہو جاتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12-13 گھنٹوں میں ہماری بھوک کے مٹانے کے لیے افطار کو رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار کے بعد فوراً دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اس کے بعد کی مغرب کی نماز کا بھی خیال ہو، مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مغرب کی نماز اگر وہی افطار مسجد میں ہو تو مسجد والے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ افطار کرنے والوں کو بھی نماز کی وجہ سے دشواری پیش نہ آئے، اتنا وقفہ ہو افطار کے وقت میں اور جماعت کے وقت میں، اتنا وقفہ ہو، اتنا ٹائم ہو کہ کھانے والے اطمینان سے کھا سکیں، افطار کرنے والے اطمینان سے افطار کر سکیں اور سب کو نماز با جماعت مل سکیں۔ مسجد میں افطار کرنے کے باوجود بھی جماعت کی نماز سے محروم ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں افطار کرنے کے باوجود بھی جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا تو جماعت کو جلدی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کھاتے ہوئے دیری کرنے کی وجہ سے، دونوں چیزیں نہ ہوں۔ جماعت میں افطار اور مغرب کی جماعت میں بھی وقفہ برابر ہو، اور کھانے والے بھی جماعت کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں اور نماز با جماعت ادا کر لیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں حالت روزہ میں۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان، ہر مومن کو جاننا ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درمیانی آسانیاں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روزہ چھوڑنے کی جب بات آئی، روزہ ترک کرنے کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو انسانیت پہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ انسانیت کو مشقت اور دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی اعمال رکھے، ایسی ہی عبادتیں رکھی، ایسی ہی بندگیاں رکھی جو انسان آسانی سے بجا لا سکتا ہے۔ ہرگز اللہ نے ایسی عبادتیں نہ رکھی جو انسان کو مشقت ہو، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ یہ ناقابل برداشت ہونا، یہ مشقت ہونا انسان کی اپنی ثوابدید کے مطابق نہیں، شریعت کی بتائی ہوئی ثوابدید کے مطابق۔ ورنہ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے اپنے آپ میں صحت و عافیت کی دولت رکھتے ہوئے بھی، چستی رکھتے ہوئے بھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی، فرصت رکھتے ہوئے بھی، مہلت اور موقع رکھتے ہوئے بھی روزے کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کی کمزوری کا بہانہ بنا کر، اپنے آپ میں مشقت کا بہانہ بنا کر۔ ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسلام کے بنیادی رکن کو جان بوجھ کے ترک کر دینا اللہ کے پاس بہت بڑے جرم کا مرتکب ایسا شخص ثابت ہوگا، اللہ کے پاس بہت بڑے گناہ کا مرتکب ثابت ہوگا۔ جو لوگ غفلت میں پڑھ کے بہانہ بنا کر
روزے کو ترک کر دیتے ہیں خود بھی روزے کو نہ چھوڑیں، اور جو ایسے لوگوں کو دیکھیں روزہ رکھنے کی تاکید کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ موقع بار بار زندگیوں میں نصیب نہیں ہوتا گناہوں کی معافی کا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا کہ اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ روزہ رکھیں ثواب کی نیت سے، روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ چستی دے گا، طاقت دے گا، برداشت دے گا، ساتھ ہی ساتھ سال بھر کے کیے گئے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معاف ہو جائیں گے۔ آخر بات، جو ایسے بزرگ ہیں جو بالکل روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، ایسے بوڑھے بوڑھیاں ہیں جو بالکل روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کے لیے شریعت نے چھوٹ رکھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اپنے آپ میں ہر شخص اس بات کا شعور رکھے، ہر شخص اپنے آپ میں یہ بات کو پہچان سکتا ہے کون روزہ رکھنے کے قابل ہے، کون روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ خواہ اس بہانے کو رکھ کر اپنے آپ میں یہ فٹ نہ کریں کہ میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں، میں مسکین کو کھانا کھلا کر اپنے آپ میں بری ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے گناہ ثابت ہوں گا۔ اللہ دلوں کو جاننے والا ہے، اللہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ ایسے بزرگ ہیں، ایسے بوڑھے، ایسی بوڑھیاں ہیں جو بالکل روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، ہرگز ان سے روزہ رکھا نہیں جا سکتا، اور ہرگز روزہ ان کے لیے قضا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بیمار تھے، بعد میں قضا کر لے سکتے ہیں، تو ایسوں کے لیے یہ فدیہ دے کر مسکین کو کھانا کھلا کر اپنی بھرپائی کرنے کی ذات نہیں، رمضان کے بعد روزہ مکمل کرنا ہے۔ جو لوگ بالکل کسی بھی صورت میں زندگی بھر کے لیے روزہ رکھ نہیں سکتے، زندگی بھر روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، ایسے مریض ہیں، ایسے بوڑھے ہیں، ان کے لیے شریعت نے چھوٹ رکھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ہر روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ایک اور چیز، اگر کوئی افطار کروائے، اگر کوئی افطار میں مدد کرے، افطار کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، اس شخص کو بھی دعا دیں افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ روزے داروں نے آپ کے پاس افطاری کی، روزے داروں نے آپ کے پاس افطاری کی۔ دیکھیے آپ کا کھانا، آپ کی روزی، آپ کا رزق نیک لوگ کھائیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے روزے داروں کی مدد کی، روزے داروں کے افطار میں آپ نے مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجے، آپ کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ دعا دے کر آئیں۔ اگر کسی کے ہاں افطار کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی افطار میں تعاون کرتے ہیں، افطار میں مدد کرتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ دعا پڑھ کے آئیں افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ لہٰذا یہ تعلیمات تھی جس کا ہر مسلمان اور ہر مومن کو روزے کے متعلق جاننا ضروری تھا، لازم تھا۔ ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے رمضان کے روزے مکمل کریں۔ جو دن گزر چکے، باقی دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب راضی کرنے، اپنے آپ کو نار جہنم سے آزاد کر کے جنتیوں کی فہرست میں شمار کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو صحیح طور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں انہیں جاننے کی فکر اور تڑپ ہمارے اندر پیدا کرے، انہیں جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ سچی تڑپ اور سچا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔